اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ذرا دھیان کرو، رب کا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں، پروردگار کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میرے پاک نبی کی پاک بیویوں اپنے گھروں میں پردے میں رہنا ہے، اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا، بے پردگی اختیار نہیں کرنی ہے، سر اور چہرے سے چادر ہٹنی نہیں چاہیے۔ میرے نبی کی بیویوں پردے میں رہو۔ پروردگار عالم کیوں؟ مزید کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اگر میرے پاک نبی کی بیوی ہو، تم گھر سے باہر نکلی، تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی، تمہارے جسم سے کپڑا اترے گا، تمہارا چہرہ ننگا ہوگا، اجنبی لوگ دیکھیں گے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ او میرے پاک نبی کے ازواج یاد رکھنا، چہروں سے کپڑا ہٹا کے چلتے پھرتے رہنا، یہ قدیم دور کے زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کام تھا۔ چہرے لوگوں کو دکھانا قدیم زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا، بے پردگی اختیار کرنا پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا۔ او میرے پاک نبی کی پاک دہلیز پہ آنے والی ہو، او میرے پاک نبی کی پاک نکاح میں آنے والی ہو، او میرے پاک نبی کے پاک بارگاہ میں قرب خاص اختیار کرنے والی ہو، میں خدا کا اعلان ہے کہ تم قدیم زمانے کی جاہل عورتوں کی طرح اپنا چہرہ ننگا کر کے، اپنے سر کے بالوں کو ننگا کر کے، اپنا جسم لوگوں کو دکھا کر جاہلیت والے دور کی بے پردگی نہیں کرنی۔ یا اللہ کرنا کیا فرما وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں رہو، میرے پاک نبی کے گھر میں رہو، میرے پاک نبی کے گھر میں رہو۔ پروردگار عالم پاک نبی کے گھر کے اندر بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے نہ بال لوگ دیکھیں گے، نہ تمہارا جسم کوئی دیکھے گا، نہ تمہارا لباس کوئی دیکھے گا، نہ تمہارا اٹھنا کوئی دیکھے گا، نہ تمہارا بیٹھنا کوئی دیکھے گا، نہ تمہارا اوڑھنا بچھونا کوئی دیکھے گا، پردے میں رہو گی۔ یا اللہ اور کیا حکم ہے؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، فرمایا کہ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ نماز کی کو بھی قائم رکھنا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ بولتے رہیے ساتھ ساتھ میں، نماز بھی قائم کرنی اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اے پروردگار عالم مزید کیا حکم فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا حکم مانتے رہنا، اللہ کے نبی کا حکم مانتے رہنا۔ یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا انما، سبحان اللہ کہیے ذرا میں ایک سوال پیش کرتا ہوں۔ میرے پاک نبی کے ازواج کو اللہ کریم نے فرمایا گھروں میں رہنا، پردے میں رہنا، چادر اوڑھ کے رکھنا، جسم کوئی نہ دیکھے، بالوں کو کوئی نہ دیکھے، لباس کوئی نہ دیکھے، تمہارا چلنا پھرنا کوئی نہ دیکھے، تمہارا اوڑھنا بچھونا کوئی نہ دیکھے۔ اے پروردگار عالم اتنی پابندیاں کیوں لگائی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا میرے نبی کی گھر والیوں، اللہ بس یہی چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتے ہوئے تمہارے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، اللہ یہی چاہتے ہوئے تمہیں پردے کا حکم دیتا ہے، اللہ یہی چاہتے ہوئے تمہیں گھر میں رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ مولا کیوں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتنی پابندیاں کیوں؟ اللہ فرماتے اس لیے محبوب کی گھر والی تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور رہے،
ہر گناہ سے تم دور رہو اور ہر گناہ کی رغبت تم سے دور رہے، تمہیں ہر گناہ سے پاک اللہ فرما دے اور ہر گناہ کو تم سے دور رکھے، گناہ تمہارے قریب بھی نہ آئے،